نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ اپریل کا مہینہ 22 اپریل، 20 اپریل، 21 اپریل، یہ جو 3 ڈیٹیں ہیں یہ وہ ڈیٹیں ہیں کہ جہاں پر اپریل کا مہینہ اسے پورے ورلڈ کے لیے بہار کی خوشیاں لے کر آتا ہے، موسم بہار لے کر آتا ہے۔ اس اپریل کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے میلاد پاک کے لیے بھی منتخب کیا ہے، اور 22 اپریل نبی پاک یا 20 اپریل بروایات مختلفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد ہے۔ تو ہم نے چاہا کہ حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے انگریزی ڈیٹ کے حساب سے جو یوم میلاد ہے اس میلاد کے مہینے کو ہم سیلیبریٹ کریں، اور اس کی سیلیبریشن بھی ہم اس خوبصورت انداز کے ساتھ کریں کہ بہار کا موسم ہے اور بہار کی آمد ہے، ہر طرف سبزہ زار جو ہے وہ بہار کا پتہ دے رہا ہے، پھولوں کے اندر جو کھلنے والی کلیاں ہیں، جو پھول بن رہی ہیں وہ بھی بہار کا پیغام دے رہی ہیں۔ تو بہار کے موسم کے اندر وہ آقا جس کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو بہاریں عطا فرمائی، وہ آقا جو ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے تو تمام جہان کے اندر بہاریں پیدا ہو گئیں۔ تو اپریل کے مہینے کا اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انتخاب کرنا گویا کہ یہ پیغام ہے کہ کائنات سے خزاں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے بہار کو رحمت والی بہار لے کر آئی ہے، اور کائنات کے اندر حضور اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد یہ پوری کائنات کے لیے جو ہے وہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا کرم اور اللہ کا انعام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کو جو ہے وہ اس کا چرچا کیا کریں۔ تو آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل کو ہم نے اپنے جو پروگرام سیروا فی الارض کے اندر اس کا خصوصی اہتمام کیا ہے، اور آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ میرے آڈین بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے گیسٹ بھی موجود ہیں، نبی پاک کے شناخواں بھی موجود ہیں۔ ورلڈ وائز انشاءاللہ ہم سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پروگرام اس میسج کو کنوے کریں گے۔ ذکر مصطفیٰ اصل میں ذکر خدا ہے، اطاعت مصطفیٰ اصل میں اطاعت خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اطیعوا اللہ کی اطاعت کرو۔ تو اب علماء اور محدثین لکھتے ہیں کہ جب یہ اس پر غور کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اطاعت تو اس کی جاتی ہے جو سامنے نظر آئے، پیچھے تو اس کے چلے جاتا ہے جو نظر آئے، تو اب اللہ تعالیٰ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہم کس طرح اطاعت کریں گے؟ تو رب کریم نے اس کا ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ تو آج ہم اپریل کے اس مہینے کے اندر جو میلاد-e-مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اپریل کی ان ڈیٹوں کے اندر جو میلاد-e-مصطفیٰ کی ڈیٹیں ہیں، بہار بدامہ اس موسم کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محفل لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اور یہ بولٹن کی سرزمین کے اندر کھلی فضا کے اندر ہماری یہ کوئینز الزبتھ پارک ہے، اس کے اندر ہم نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے۔ میری دعوت کے اوپر ہمارے بہت ہی بہترین گیسٹ تشریف لائے ہیں، عالم اسلام کی عظیم اسکالر ہیں، اسکالر آف دا ورلڈ اور ینگ اسکالر ہیں، اور الحمدللہ پوری دنیا میں آپ کو سنا اور دیکھا جاتا ہے۔ حضرت علامہ امام عادل شہزاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ بریڈ فورٹ سے آپ میری دعوت پر خصوصی طور پر تشریف لائے۔ امام صاحب میں آپ کو آج کے میلاد النبی کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ویلکم دیتا ہوں۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ ہے یہ ہمارے ایک ننھے چھوٹے شناخواں، یہ میرے شاگرد بھی ہیں اور نیو مدینہ مسجد کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اور بڑے پیارے اور خوبصورت انداز سے نبی پاک کی ثنا خوانی کرتے ہیں۔ جناب رقیب علی موجود ہیں، انشاءاللہ ان کی بھی نعت سنیں گے۔ اور میری دائیں جانب ہمارے ملک برطانیہ کے مشہور اور خوبصورت شناخواں جناب حافظ عابد قادری صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ صاحب میں آپ کو بھی ویلکم کہتا ہوں۔ اسی طریقے سے ہمارے اسٹوڈیو کے اندر یہ اوپن اسٹوڈیو ہے، اور اس میں آپ چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہ جو گیسٹ ہیں بولٹن کے نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، جو نبی پاک کا میلاد سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کا بھی آپ کو ایک پیغام، یہ بھی نبی پاک کے میلاد کے آپ کو ویلکم کہیں گے۔ تو میں اپنے تمام مہمانوں کو جو یہاں موجود ہیں
ہمارے عمران صاحب ہیں اور اس کے بعد میاں خان صاحب ہیں، جب ساتھ جتنے بھی ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، ینگسٹر بیٹھے ہیں علاقے کے، یہ بھی آج نبی پاک کے میلاد کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آئی ہے۔ تو آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے، نکھت اور نور کا ماحول ہے۔ تو نبی پاک کے میلاد کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو یہ نورانی پیغام ملے گا۔ تو آج کی اس مجلس کے آغاز کے لیے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی کی جائے گی۔ 3 آیات قرآنی کی تلاوت کے لیے آپ سب کی خدمت میں گزارش کروں گا اور پھر اس کے بعد نعت پاک ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، سبحان اللہ سبحان اللہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا سبحان اللہ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آرزو یہی ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی یہ خوبصورت محفل جو وہ اپنے پورے بام عروج کی طرف رواں دواں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ بچوں کے بھی نبی ہیں، بزرگوں کے بھی نبی ہیں، نوجوانوں کے بھی نبی ہیں، شجر و حجر کے بھی نبی ہیں، کائنات کے نبی ہیں۔ اس کائنات میں جو آپ رنگینیاں دیکھ رہے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کے نور کی برکت ہے۔ تو آئیے نبی پاک کی بارگاہ میں ثناخوانی پیش کرنے کے لیے ہمارے ننھے ثناخواں رقیب علی کی طرف چلتے ہیں کہ جو آپ کو خوبصورت نعت سنائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا اللہ اللہ قربان زمانہ ہے کہ میں ہی نہیں ان پر، قربان زمانہ ہے رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کل پر سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پر سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، ظاہرہ کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، سبحان میں ہی نہیں ان پر، قربان زمانہ ہے رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ عادل زہرا پر
عادل زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے کہ میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے پر نور سے راہ ہے اللہ اللہ گنبد پہ نگاہیں ہیں واہ 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 سبحان اللہ واہ واہ پر نور سے راہ ہے سبحان اللہ گنبد پہ نگاہ ہے جلوے بھی انوکھے ہیں منظر بھی سہانا ہے واہ 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 جل ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بڑا خوبصورت یقیناً ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. میرا رب فرماتا ہے کہ والعصر زمانے کی قسم. علماء نے لکھا ہے محدثین نے لکھا ہے کہ قیامت تک چونکہ نبی پاک کی نبوت ہے قیامت تک آپ خاتم النبیین ہیں اور اللہ نے میرے محبوب کی ذات پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا تاج پہنا کر آپ کو رحمت للعالمین بنا کر اللہ نے جو کائنات میں آپ کو بھیجا ہے تو قیامت تک نبی کی نبوت باقی ہے. تو قیامت تک جتنے زمانے آئیں گے وہ سارے میرے مصطفیٰ کے زمانے ہیں. قیامت تک زمانہ مصطفیٰ کا ہے. زمانہ جتنی ترقی کرے گا میرے مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے. زمانہ جتنے عروج پر جائے گا یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے. آپ یہ بہاریں دیکھ لیں یہ دنیا کے اندر رنگینیاں دیکھ لیں پھولوں کے اندر مہک دیکھ لیں میرے مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو نظر آئے گی. آپ کلیوں کے اندر جلوے دیکھ لیں میرے مصطفیٰ کے نور کے جلوے اس میں نظر آئیں گی. آپ کائنات کا حسن دیکھیں اور کائنات کے حسن کو اللہ نے میرے مصطفیٰ کے حسن کی خیرات عطا فرمائی ہے. تو زمانہ مصطفیٰ کا ہے اس لیے ہم اس بہار بدامہ موسم کے اندر اس بہار آفرین آقا کی بارگاہ میں میلاد کی پر نور محفلیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے پاس ہے ملک برطانیہ کے عظیم ثناخوان رسول جناب حافظ عابد صاحب جو ہماری بولٹن کے نوجوان ہیں اور نبی پاک کی بارگاہ میں نشید اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے. سب سے پہلے درود شریف کا نذرانہ انداز غلامانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان کلام اعلیٰ حضرت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. مل کے پڑھیے گا انشاءاللہ بہت لطف آئے گا. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی بولو یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی. بولو یا نبی 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 یا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا
کا دولہا ہمارا نبی یا 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 نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آنا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی بولو یا نبی 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 فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے جو کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی بولو یا نبی 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 غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بولو یا نبی 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 سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مدا یا واسع الکرمی اس پوری کائنات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نظام پیدا کیا ہے یہ میرے مصطفیٰ کا عطا کردہ نظام ہے اور اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا حدیث قدسی کے اندر کہ لولا کلم خلقت الجن والانس لولا کلم خلقت الافلاک کہ محبوب اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں جنوں اور انسانوں کو پیدا نہ کرتا میں ہوا اور فضا کو پیدا نہ کرتا میں زمین اور آسمان کو پیدا نہ کرتا میں جنت اور جہنم کو پیدا نہ کرتا گویا کہ اس پوری کائنات کو جو اللہ نے عدم سے وجود عطا کیا ہے یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات ہے یہی وجہ ہے کہ حضور اللہ نبینا علیہ السلام جب مکے میں قدم رکھیں تو اللہ لا اقسم بہذا البلد کا کہ مکے کی گلیوں کی قسم کھائے اور وہ میرے مصطفیٰ جب مدینے کے اندر قدم رکھیں تو مدینے کی وہ مٹی جو یثرب بن چکی تھی جو بیماریوں کا گھر بن چکا تھا لیکن مدینے کی اس مٹی نے جب میرے مصطفیٰ کے قدم چومے
ہیں تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے مدینے کی مٹی کو بھی خاک شفا بنا دیا، کیونکہ مدینے کی مٹی کو مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے۔ تو آج یہ خوبصورت جو آپ کو بہاریں نظر آ رہی ہے، بہار بدامہ اس موسم کے اندر بہار والے آقا کی کے میلاد کی یہ خوبصورت مجلس جاری ہے۔ ابھی میں آپ کو اپنے خصوصی گیسٹ جو ہماری دعوت پر بریڈ فورٹ سے تشریف لائے، عظیم اسکالر آف اسلام حضرت علامہ امام عادل شہزاد صاحب، امام صاحب سب سے پہلے تو ویلکم ٹو یو، آپ کو بہت بہت میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام ہے سیرو فی الارض، ہم باہر نکل کر فیلڈ کے اندر، علاقوں کے اندر، مختلف پارکوں کے اندر، مختلف جگہوں کے اندر جو ہے وہ پروگرام کرتے ہیں اور لوگوں کو دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ زمین کی سیر کرو، فانظروا کیفا، کہ تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیفا بدأ الخلق، کہ اس نے اس مخلوق کے کیسے نظارے پیدا کیے ہیں۔ تو یقیناً اس پوری مخلوق کو جو بہاریں ملی ہیں میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ تو ہم نے چاہا کہ یہ اپریل کا مہینہ جو میلاد-e-مصطفیٰ کا مہینہ ہے، تو ہم بہار کے موسم کے اندر، بہار بدامہ سما کے اندر کیوں نہ بہار والے آقا کا میلاد منائیں۔ آپ کو یہ پروگرام اور یہ خوبصورت جو ہمارا ایک ویژن ہے وہ کیسا لگا؟ اور میں چاہوں گا کہ آج میلاد کی محفل ہے اور میلاد والے آقا کا ذکر آپ جس طرح چاہیں پورے عالم اسلام کو آپ پیغام دے سکیں۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة على من كان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدک و رسولک و نبیک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ After praising Allah Almighty Jalla wa Ala, Malik Kainat, Khalik Kul, Badi'u Samawati wal Ard, and sending infinite peace and salutations, durood and salawat upon the best of creation, the light of humanity, the purpose of our existence, Sayyidul Awwaleen wal Akhirin, Imam al-Anbiya wal Mursaleen, Huzu Jane Jana, Tajdar Madina, Rasul Akram sallallahu alayhi wa sallam, Most honorable and respectable Hazrat Allama Mufti Naseerullah Naqshbandi Sahib, Damat Barakatum al-Aliyah wal-Qudsiyah, honorable and respectable Maulana Abid Qadri Sahib, Damat Barakatum al-Aliyah wal-Qudsiyah, brothers and elders, lovable youngsters who are mawjood and present here in Queen's Park on Chorley New Road in Bolton, and those who are watching or will be watching live of this recorded program after, to each and every one of you, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. A juz of the kul wa huzu jane jana Rasul Akram sallallahu alayhi wa alihi wa sallam said that individual who is not grateful to the people will never be able to express gratitude to the Creator. With these words at the forefront of my mind, I want to take this opportunity to express my gratitude and thanks to Hazrat Allama Mufti Naseerullah Naqshbandi Sahib for inviting me and arranging this beautiful, unique gathering in this beautiful setting here in Bolton, where generally the program, the series, as they've mentioned, is called Siru fil Ard. But khas taur today, on this occasion, in this month of April, we are commemorating, celebrating, and doing shukr to Allah Almighty Jalla wa Ala for the greatest favor and blessing
an-ni'matul uzma, an-ni'matul kubra that came to you and me in the form of Lajpal Nabi Kareem Rasul, Huzur Jane Jana Rasul Akram sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. This is a very exciting and unique opportunity for us to get a paygam across to the brothers and sisters who will be watching this program, inshallah azza wa jal. I won't take too much of your time. A mukhtasar paygam on this occasion, as Hazrat has already taken most of the points as we're going to mention. MashaAllah, no doubt the whole of kainat we have through the khairat and barakat of Rasul Akram sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yes. And ultimately it is the this khairat and these blessings that we have received through Huzur Jane Jana Rasul Akram sallallahu alayhi wa sallam that we express our shukr and thanks to Allah Almighty Jalla wa Ala. And this is the only favor that Allah mentions in the Quran. Though Allah Almighty has blessed us with numerous and countless favors, if you were to look at another verse of the Quran, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, Allah Almighty says that if you were to count my favors and blessings, you will not be able to do so. Just look at the human body. How many in'am and blessings and favors Allah Almighty has given us just through our bodies. Eyes to see with, ears to hear with, a tongue to speak and communicate with, hands and feet in order to earn rizq halal with. Allah Almighty has given us a digestive system. He has given a system to us where we are able to breathe. And just to put this into perspective, ask those people who don't have hearing, who don't have the ability to see, who don't have the ability to communicate, how they would give anything and everything to have that blessing, to have that favor of Allah Almighty Jalla wa Ala. And that is their test, that is their imtihan. But nevertheless, these favors and many more, roof over our heads, food on our dastarkhan, clean water to drink, all of these great blessings that we enjoy on a daily basis, Allah Almighty makes mention on none of these in the Quran. Though we accept and acknowledge them, but Allah Almighty khas though doesn't mention any of them in the Quran. Allah Almighty only mentions one blessing and favor in the Quran. One ni'mah, one favor that He has given to the believers, and that is the ni'mah and favor of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ye jo ayat hai na, which I had the sharaf of reciting, first part of the ayat from Surah Ali Imran, Surah number 3, verse number 164. Allah Almighty says in the Quran, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. The laqad ta'qeed ke saath, the surely there has come to you a great favor. Allah has bestowed upon you, has showered upon you, and upon the believers there is this great favor that has come in the form of the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. So for this favor, for this blessing, we should be grateful. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Ye Surah Yunus mein hai na, that Allah Tabarak wa Ta'ala says, قُلْ, O beloved, inform them, tell them that in relation to the fadl of Allah Almighty, His grace, and in relation to the mercy of Allah Almighty, His rahmah, فَلْيَفْرَحُوا, you should be happy, you should be joyous, you should be grateful to Allah Almighty Jalla wa Ala. There is no doubt that we have what we have because of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Everything is for and everything is about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As Hazrat mentioned, for the reality is that the remembrance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in essence is the remembrance of Allah. Subhanallah. The obedience of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in reality is the obedience of Allah. And having unconditional love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in reality and essence is having love for Allah Almighty Jalla wa Ala. And like this, showing adab and respect and honor and reverence towards Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, this in reality is showing adab and ta'zeem towards Allah Almighty Jalla wa Ala. With these introductory points in our mind and highlighting the reason and purpose why we are here and doing izhar shukr to Allah Almighty Jalla wa Ala for giving us this opportunity, coming to the main part of the discussion.
and picking it up from this word where I've just left. Yani honor. Our Prophet, our honor. Subhanallah. Ye mera pegham hai aaj. Wow, wow. Our Prophet, Our honor. our honor. Subhanallah. Yes. Subhanallah. We are living in extremely Wow. difficult and testing Wow, times. wow. The Subhanallah. difficulties that the Muslims are facing, be that here in the United Kingdom, be that Muslims living in the West, or be that around the world, each and every one of us is fully aware of them difficulties and hardships. Khas taur, we see that the enemies of Islam purposely, intentionally and continuously look to antagonize the Muslims by doing those things which will no doubt have and gain a reaction from the Muslims. For example, we've seen here in the United Kingdom, one incident a few weeks ago at a grammar school in Batley, where it was reported and established that a teacher of religious studies was responsible for showing cartoons and caricatures, ma'azallah, of the Prophet ﷺ to his students. Ye sirf ek misal hai na, recent example. You go a few months before that, you see in Europe, and no doubt you will be aware of the fact, and you'd have heard that there was disrespect towards the Prophet ﷺ at a state level, where the president of France, President Macron, he was responsible for endorsing cartoons and caricatures, ma'adallah, against the Prophet ﷺ, which again got a huge reaction and stirred up the emotions of the Muslims naturally. For the reason for this is clear, that there is nothing more important to the Muslims and the believers than the honor and the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So our question is that why is this happening? Yes. And on this platform, Siru fil Arab, yes, we're posing this question: why is this happening, and what are we doing about it to make sure it doesn't happen again? First question, why is it happening? There are many different ways of answering this. My understanding is one of the reasons why this is happening is because there is a lack of communication, and in turn a lack of education towards non-Muslims. This is why I applaud Qibla Mufti Sahab's efforts here on this occasion and prior to this, that they come in a natural setting where we have passerbys and we encourage people to sit with us, Muslims and non-Muslims alike, and learn about Deen Islam, learn about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So reformation can only come by way of education. और यही मिशन रसूल का एक हिस्सा है, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, उसी आयत में. And like this in Surah Al-Jumu'ah as well, Surah number 62 verse number 2, the missionary Rasul يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, remember, was sent in a period which is known as Dore Jahiliyyah, the age of ignorance, where fathers were burying their daughters alive, where husbands were freely swapping their wives with other men, and where people were openly transgressing against the divine laws of Allah, which had come to the people through the previous Anbiya and Mursaleen, and they were associating and ascribing partners to Allah, yani involved in what's known as shirk, polytheism. So there was a social, moral and religious decline in the world that the Prophet ﷺ came in. But we see through the life of the Prophet ﷺ, from his blessed birth until the Zahri Parda from this dunya, the center and the core of his mission was to eradicate this ignorance by way of education. And not just education, the further or the next step to that was through his akhlaq hasana. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. And this is why as Muslims today, we need to educate ourselves, and we need to become true reflections of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That we embody Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, and we become reflections of Tajdar Medina through our characters, through our conduct, through our character. For indeed actions speak louder than words. Yes. वो हर बंदा बयान कर ही सकना, तकरीर कर ही सकना, लेकिन each and every one of us
Those who are here, those who are going to be watching afterwards. Each and every one of us is an ambassador for our religion. You see why we have to be careful in what we say, how we say it. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. This is our responsibility. Huge responsibility. And we become true reflections of the character of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So why is it happening? Well, we need to look at ourselves first and foremost. What are we doing to reach out to non-Muslims? What conversations and dialogues are happening at state level, at government level, in our communities, in our in society at large? What conversations are taking place? What dialogue is happening with Muslims and non-Muslims alike? This is why we make it our mission, life mission, that we will spread the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And by this, by spreading his love, ultimately we are defending his honor. So this is one answer. Why is it happening? And then the other, which I've partially answered, what can we do to prevent this from happening? Like I said, conversations, dialogue, and interacting and engaging with members of our community. This is of the utmost importance. But like this, another way of going about this is to study his life. To know him is to love him. Of course. And this is on the horizon. This is something that we envisage that is only going to get worse if we don't step up now and take responsibility. This is why it's important that we study the life, the shama'il, the seerah, the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which ties in with the point that I was saying, the importance of education. This is why Allah Almighty says in the Quran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, in Surah Al-Ahzab, verse number 21, that you have an ideal role model. You have the perfect example in the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. So we as young Muslims living in the West, and Muslims around the world, we need to become true reflections of Tajdar Medina Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam. Therefore, study his life, study his seerah, become true embodiments of his character. This is how the Awliya Kamilin spread Islam in their different areas and localities. And one example comes to mind, and inshallah I will ask Qibla Hafiz Sahib if they are given the opportunity to read again, to do a manqabat in their bargah, Khwaja Gharib Nawaz, Sultanul Hind, Naib Rasul Ata'un Nabi, jo hamara ta'alluq Bare Saghir se hai na. And this is that Marde Kalandar Ashiq Rasul, one individual who was directly or indirectly responsible for bringing over 9 million Hindus into the folds of Islam. No AK-47, maybe I should say that quietly. No AK-47, no suicide bombing, no dhamaka. Sheikh Abdul Haq Muhaddith said they'll be right what? That they only had 3 things with them when they entered into Hindustan. Ek musalla, ek tasbih or ek lota. That's it. And through his character, through being a true reflection of the Prophet, an aqs of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, he was able to win the hearts of the non-Muslim. In one day, T.W. Arnold, आज की योमी विसाले अलामा इकबाल का भी है ना, और T.W. Arnold, ये जहाँ चीज क्या है, लोह कलम तेरे है, आज योमी विसाले अलामा इकबाल भी है. And youngsters won't know this. We know when Messi was born, when Ronaldo was born, we know about the pop stars and movie stars and these celebrities and dogs of the dunya, but we don't know about our own history. Ye badqismati hai hamari. Our stars. These are our role models. These are the people who we look up to. Allama Iqbal rahmatullah alayhi had a teacher by the name of T.W. Arnold. T.W. Arnold writes in his book about the history of Bare Saghir, Hindustan and Islam in the Indian subcontinent. He says that Khwaja Gharib Nawaz, Sultanul Hind, he was responsible in one day for bringing 700 non-Muslims into Islam when he passed through Delhi. In one day. 700. Asa kitne saal hoye is mulk vich? 3 saal hoye, 40 saal hoye. And sadly and unfortunately, because of our, generally speaking, not those who are present here, yes, I'm trying to keep on best behavior today without pointing fingers at anyone. वैसे मेरा अंदाज़े बयान ये नहीं ना. Mine is obviously of a different approach, but just to get people thinking that we've been here how many years and how many non-Muslims have we brought into Islam? Yes. So this is why I conclude with these words that we have this responsibility, each and every one of us,
to defend the honor of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. How do we do this? Education. Reformation by education, studying his seerah, studying his shama'il, studying the sunnah of the Prophet ﷺ, and becoming true reflections and embodiments of Tajdar Medina Rasul Akram ﷺ. There was so much more that could have been said, but with this, inshallah azza wa jal, I hope the Paygham. अभी आपका हमारी गुफ्तगू जारी है। अच्छा, इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपके पास दूसरा सवाल भी लेकर आऊँगा कि ये जो स्पेशली जो हमारी यहाँ की यंग जनरेशन है, हम इनको किस तरीके से इस तरफ ला सकते हैं कि ताकि ये हमारी जो बैड सोसाइटी है, हम जो बुरे माहौल से हम अपने बच्चों को किस तरह निकाल सकते हैं। इस सवाल पर आपको लाने से पहले एक और ख़ूबसूरत नात सुनते हैं, क्योंकि नबी का मीलाद है और खुशियाँ नातों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। और ये जितनी बहारें आपको नज़र आ रही हैं इस मुल्क के अंदर, देखें ये नौजवानों के चेहरों के ऊपर जो खूबसूरत सुन्नत रसूल है, दाढ़ियाँ हैं और सब कुछ जो है, ये इस चीज़ की अलामत है कि जो है वो अल्लाह ताला का जो दीन है ये इंशाल्लाह कायनात में फैलता रहेगा। और ये कायनात इस चीज़ की जो है वो ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन गालिब होकर रहेगा। और क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि नबी का दीन गालिब नहीं होगा। लेकिन उसके लिए जो है हमने एग्जाम्पल बनना है। और कैसे एग्जाम्पल बनना है और नबी पाक की सीरत हमें क्या पैगाम देती है, इंशाल्लाह इस पर आज गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यंगस्टर को भी हम ये कहेंगे, जितने नौजवान बैठे हुए हैं, अगर आपके जहन में किसी भी किस्म का क्वेश्चन, if you need ask any question for Imam साहब is here, इंशाल्लाह he will give your answer। तो पहले एक खूबसूरत नात जनाब दुरूद शरीफ पढ़ कसीदा शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या कसीदा बुर्दा शरीफ के चंद अशार मुलाहजा फरमाएं। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैनि। मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन अरब व मिन अजम। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. سبحان الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. شهنشاه
مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام صاحب نے کہا تھا کہ دو اشعار حضرت خواجہ غریب نواز کی کوئی منقبت۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے کسوں کا خیال ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آستہ، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آستہ، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ درے غریب نواز ہے، یہ درے غریب نواز ہے، تیرا نام پاک معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے۔ میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی سبحان اللہ و آل بحمدہ ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، یہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی برکت ہے۔ میرے آقا نبی رحمت ہیں، حضور علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے قیامت تک کے لیے امت کو یہ خوشخبری دی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں۔ قیامت تک میرے دین کے اوپر جو بھی حرف آئے گا، کوئی بھی دین کو کسی بھی صورت میں بگاڑنے کی کوشش کرے گا، قیامت تک نبی پاک کی جو امت کے علماء اور اولیاء ہیں وہ دین کو سنوارتے رہیں گے اور لوگوں کے دلوں کے اندر دین کو لاتے رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اگر علم دنیا سے اٹھ کر اوجے سریا پر چلا جائے گا، یعنی آسمان کے اوپر علم دنیا سے اٹھ کر چلا جائے گا، حضور نے فرمایا کہ اہل فارس میں سے، پرشین اسٹیٹ، ان دا پرشین اسٹیٹ، فرمایا ان میں سے اللہ تعالیٰ ایسا مرد وحید پیدا کرے گا کہ جو علم کو آسمان سے کھینچ کر واپس زمین پر لائے گا اور لوگوں کے سینوں میں نقش کرے گا۔ اور محدثین اور علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے مصداق اللہ تعالیٰ نے امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت سے ڈرو جب علم دنیا سے اٹھ جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علم دنیا سے کیسے اٹھے گا؟ تو حضور نے فرمایا اللہ اہل علم کو دنیا سے اٹھا دے گا۔ اس لیے یہ جو علماء ہیں، یہ جو سکالرز ہیں، یہ جو نبی پاک کے دین کا پیغام آپ کے پاس لے کر آتے ہیں، یہ خدا کی طرف سے منتخب لوگ ہیں، ان کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کریا جا کر، علاقہ جا کر، ملک جا کر، سیرو فی الارض کا پروگرام کر کے ہر اینگل سے نبی پاک کے دین کو امت تک پہنچانے کے لیے ہم کوشاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا کر رہا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل ہے، حضور ہم اس نبی کے غلام ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کائنات کے لیے ایگزامپل بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کی زندگی کائنات کے لیے ایگزامپل
ایگزامپل ہے. آپ یہ دیکھیں حضور اللہ نبینا علیہ السلام کی زندگی کے اندر فقر ایسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ الفقر فخری، کہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر آپ جو ہے وہ کئی دن فاقے سے گزارتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اگر میرے کسی امت کو مشکل وقت آ جائے تو وہ سمجھے کہ میرے لیے ایسا وقت گزارنا میرے نبی کی سنت ہے. اگر حضور نے اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑے اور اپنے جوتے مرمت کیے ہیں اور یہ پیغام دنیا کو دیا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کسی پیشے سے وابستہ ہے، کوئی جوتے باندھتا ہے تو وہ بھی یہ کہے کہ میں نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں. کوئی بکریاں چرا رہا ہے وہ کہے میں نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں. کوئی زمین کھود رہا ہے وہ کہے میں نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو کائنات کے لیے ایگزامپل بنایا ہے. یہ کائنات کی رنگینیاں، یہ کائنات کا حسن، یہ کائنات کے اندر نکھت و نور، یہ انسانیوں کے ذہنوں کے اندر دن بدن آنے والے سائنسی عروج، یہ میرے مصطفیٰ کریم کے علم کی خیرات ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی فکر کی خیرات ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے تصور اور تخیل کی خیرات ہے. تو ہم اس آقا کا میلاد کیوں نہ گج وج کر منائیں. تو میں امام صاحب کے پاس آنے سے پہلے حضرت خواجہ غریب نواز کی آپ نے منقبت سنی تو ہمارے ایک ننھے ثنا خوان سے آپ کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سناتے ہیں. امداد کن امداد کن. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. Somebody can pray صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن. یا غوث اعظم نصیر امداد کن امداد کن. تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاجیا غوث اعظم امداد کن امداد کن. نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہو کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہو کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم امداد کن امداد کن. ہے سفینہ ہمارا، بابر میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا. بچا غوث اعظم بچا غوث اعظم. امداد کن امداد کن. ایسے جو غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن. یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہمارے اس میلاد النبی کے خصوصی پروگرام کا یہ آخری چند منٹ ہیں اور آخری سیشن ہے. امام صاحب کی طرف میں آپ کو پھر لیے چلوں گا. امام صاحب دیکھیں، ہماری جو رسپانسبلٹی بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے کہ اپنی ینگ جنریشن کو جو دشمن ہیں دین کے، جو انسانیت کے دشمن ہیں،
وہ تو اپنی کوششوں میں کامیاب رہے ہیں. ہمارا ینگ جو ہے وہ جو نوجوان ہے ہمارا وہ بیڈ ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہو رہا ہے, بیڈ سوسائٹی کے اندر جا رہا ہے, ڈرگ ڈیلنگ کی طرف جا رہا ہے. نوجوان ہمارے جو ہے وہ بالکل بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں. تو ایسے پرآشوب ماحول کے اندر انسانیت کے جو دشمن ہیں وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن ہماری جو ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان لوگوں کو واپس رائے راست پر لائیں. تو ہم اپنے ان نوجوانوں کو کیا پیغام دے سکتے ہیں کہ یہ ہمارا اصل میں جو مقصد کیا ہے کہ یہ جو بیڈ سوسائٹی ہے یہ تو نسلیں بھی تباہ کرتی ہے, معاشرہ بھی تباہ کرتی ہے, دین کے لیے بھی نقصان دہ ہے. تو ہم اپنے نوجوانوں کی سوچ کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. I think before we focus on how we can change the mindsets of our youth, we've got to look at how we got to change the mindsets of our parents. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. This is why the Prophet ﷺ said, أَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ حُبَّ نَبِيِّكُمْ وَحُبَّ أَهْلِ بَيْتِهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ. یہ بخاری شریف میں یعنی الادب المفرد, امام بخاری does naqal of this, and other kutub al-ahadith mubarakah as well. Maulai Kainat is the Rabi. The Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, nurture your children in three things. This is mukhatab towards the walidain. Yes. And tarbiyat starts when the child is born, not when the child is 5 years old, 10 years old, 15 when he is out of your hand, out of your control. Tarbiyat of your child, your son or daughter starts as soon as they are born. Yes. And that's why we do the adhan in the ear, right ear, and iqama in the left ear. That's the first message that they get. But many parents unfortunately don't follow that message up by creating this whole and environment in their homes. This is why the Prophet ﷺ in this narration said what? Nurture your children in three things. Number one, and the most important thing, which is what we tried to allude to in the previous discussion, which is the love of the Prophet ﷺ. Muhabbat-e Rasul. We have to put this into the hearts of our children. And this is why, like I was mentioning, education is important. How can we educate our children on the seerah when we don't know about the seerah of the Prophet ﷺ ourselves? Sawal karo na, if you were to ask our general public, how many children did the Prophet ﷺ have? How many wives did the Prophet ﷺ have? Pure wives, Ummahatul Mu'mineen. How many battles did the Prophet ﷺ take part in? But you ask them very same people about their favorite pop star, their favorite movie star, their favorite celebrity and sports personality, and they sit all day and talk about it. This is why we have to educate ourselves. And this is the whole purpose behind Milad-e-Mustafa, education. This is why the first paygham of the Quran, which I was saying earlier, expanding on that point, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was born in Dawr Jahiliyyat. So the first paygham of the Quran wasn't read namaz. Wasn't read, keep the fast in the month of Ramadan, give zakat, perform. First paygham of the Quran was what? Iqra. Bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. The whole, the first 5 verses, the whole philosophy is centered around the importance of education. Quran is the only scripture that begins with the hukam of read, education. Yes. So ye zarurat hai, educate yourselves. This will lead to the love of the Prophet ﷺ. To know him is to love him. Number 2, very quickly, walidain ki responsibility, that you instill the love of the Ahlul Bayt Athhar into your children's hearts. And again, sawal korona, ask your own sons and daughters, who are the Panchtan Pak Athhar? Who are the Panchtan Pak owner? Pehla ye response hosi na. So the 5 nufus-e qudsiyat, the 5 purified souls. Yes, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatima Zahra, Sayyidina Ali Murtaza, Hasnain Karimain, Imam Hassan Mujtaba, Imam Hussain, radiyallahu ta'ala anhum. So this is why education. And then the third part here, Tilawat-e Quran. Yes, Tilawat-e Quran. This starts at home. So how do we change the minds of our youngsters, our youth? It starts from bachpani, from childhood. یہ امام صاحب کا طرف سے یہ پیغام ہے کہ والدین کی پیرنٹس کی ذمہ داری اور یقیناً ماں باپ کی جو تربیت ہوتی ہے, ماں کی جو گود ہوتی ہے, جو اولاد کی پہلی تربیت ہوتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ دیا. حضور نے فرمایا کہ کل مولود یولد الا علی الفطرہ, کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو اللہ تعالیٰ فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے, چاہے وہ کسی کافر کے گھر میں کیوں پیدا کیوں نہ ہو, لیکن اس کی جو بیسک پیدائش ہے وہ فطرت اسلام پر ہے. فرمایا ووالدیہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ,
وہ بچہ جب شعور کو پہنچتا ہے، اس کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، تو وہ ان کو دیکھ کر، والدین اگر یہودی ہیں تو ان کو دیکھ کر یہودی بنا. جب پیدا ہوا تھا تو یہودی نہیں تھا. اگر والدین نصرانی ہیں تو ان کو دیکھ کر نصرانی بنا تھا. پیدا ہوا تھا تو نصرانی نہیں تھا. اگر والدین مجوسی ہیں تو ان کو دیکھ کر مجوسی بنا تھا. جب پیدا ہوا تھا تو مجوسی نہیں تھا. تو اپنے گھر کے ماحول کو اتنا اچھا کیا جائے کہ ہماری اولادیں رائے راست کے اوپر آئیں. پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ہمارے پاس ینگسٹر بیٹھے ہیں. آپ کے ذہن میں، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ if you ask any question for Imam Sahab. What can the masjids in particular, you talked about the parents, that's a duty that starts from home. Yes. Now, is there a duty for the masjids to act practically in this kind of situation? Huge duty and responsibility. The masjid is the hub of the community, and it's important that those who are running the masajid, that they provide classes, courses, and that silsila education is very important through the Aimma Hazrat, be that in English, be that in Urdu. This is why I'm not doing tarif upon their face, but mashallah, since Hazrat have been here at the new Medina Masjid in Bolton, we've seen, alhamdulillah, a lot of youngsters, a lot of elders coming towards the deen, coming towards Durus Quran, or isi tarike se other Durus Hadith Sharif and so on and so forth. So having the right management in place, the right imam in place, this is what will allow the masjid to flourish. So yes, the masjid has a huge responsibility. Like I said, it is the center of the community. And if there are hundreds and thousands in the bank balance, and we're not going to, for example, cater for our youth by arranging a youth group once a week, for example, or by putting on classes, arranging trips, investing in education, then we are responsible for that. ایک عام بات ہو رہی ہے، کسی پر انگلی نہ اٹھانی. سبحان اللہ. Any question؟ کوئی آپ میں سے کوئی question کرنا چاہے؟ اچھا، your question about how can we obviously engage with the youth. One aspect of it is parents, Yes. and parents have their responsibility. The other aspect of, in terms of what the youth can do, it's about company. Company, the company that you keep. الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. That a person is upon the way, the religion of his friend. So be careful in the friends that you choose. A friend, when you make a friend, there should be 3 qualities that you look for. Number 1, when you look at the face of your friend, you should remember Allah. And number 2, when you listen to your friend speak, by listening to him, your knowledge is increased. Your closeness to Allah is increased. And the 3rd quality when you're making a friend is that when you look at his a'mal, his kirdar, his actions, his a'mal remind you of Ahlul Jannah. Ahlul Jannah. اسی محبت میں سب کھڑے ہو جائیں صلاۃ والسلام کے لیے. چند اشعار. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. اتنا کرم شاہ زمان ہو، خالی روح سے بدن ہو، آپ کے شہر کا کفن ہو، اور مدینے میں دفن ہو. روح جب تن سے جدا ہو میرے آقا، روح جب
تن سے جدا ہو ماہ رمضان دن جمعہ ہو سامنے چہرہ تیرا ہو لب پہ جاری یہ صدا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ناظرین، یہ ایک خوبصورت پروگرام میلاد پاک کا اپریل کے اس مہینے میں میلاد-e-Mustafa کا مہینہ ہے اور بہار بری اس ماحول کے اندر ہم بہاروں کے ساتھ بہار والے نبی کا یہ پروگرام آپ کے پاس لے کر آئے ہیں. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا اس کے لیے آپ اپنے کامنٹس بھی دے دیں اور اس طرح کے پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے علامہ محمد نصیراللہ نقشبندی کے نام سے اس کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ آپ کو ہمارے اس چینل کے حوالے سے بھی آپ پیغام دے دیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھیں. As we mentioned earlier, mashallah, numerous programs which have been arranged by Allama Sahab, different guests have come under this title, Sirwa fil Arab. You'll find a lot of these programs on the YouTube channel. So please make sure that you're watching, you're sharing, you're subscribing to the channel. And ultimately, that as we mentioned, the main message that I want you to give today, education. Yes, we need to educate ourselves. And through the ulama who are the warithin of the anbiya, this silsila inshallah will continue. Allah tabarak wa ta'ala grant Imam Mufti sahab a long and healthy life and keep their sayah qaim and daim. آمین. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها الله حقه العظيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. یا رب کریم میلاد پاک کی اس خوبصورت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہمارے علماء کو، اسکالر کو، صنافانان مصطفیٰ کی اس خوبصورت محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جتنے ینگسٹر شریک ہوئے ہیں، ہمارے دوست شریک ہوئے ہیں، ہمارے بزرگ شریک ہوئے ہیں، اللہ سب پر اپنا کرم فرما. سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دانستہ اور نادانستہ گناہوں کو معاف فرما، عمدن اور خطاً گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ عالم اسلام پر اپنا کرم فرما، مسلمانان عالم پر اپنا کرم فرما. مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، دنیا بھر کے محکوم اور مجبور مسلمانوں پر کرم فرما. نبی پاک کے صدقے اللہ اس کرونا وائرس کی وبا کو اپنی رحمت کی ہوا کے ذریعے اس دنیا سے اٹھا دے. یا اللہ اپنی شفا کو نازل فرما. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. جتنے ناظرین نے اس پروگرام کو دیکھا ہے، کمنٹس کیے ہیں، لائک کیے ہیں اور اس پروگرام کو واچ کیا ہے، اس سے ایجوکیشن حاصل کی ہے، جو ہمیں مائیں بہنیں بزرگ دیکھ رہے ہیں، اللہ سب کے گھر-بار میں، رزق میں، روزگار میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرما. ہماری یہ جو میڈیا ٹیم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر-بار، رزق، روزگار، کاروبار میں برکتیں عطا فرما. سب کے یا اللہ جتنے نوجوانوں نے شرکت کی ہے، اللہ ان سب کی زندگیوں کی حفاظت فرما، ان کو نیک بنا، صراط مستقیم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد برحمتک یا ارحم الراحمین. جتنے لوگوں نے پروگرام دیکھا ہے ان تمام کا بہت شکریہ. آپ جتنے دوست شریک ہوئے ہیں، آپ سب کے لیے بہت بہت دعائیں اور شکریہ.